أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء سے، ائمہ سے، محدثین سے، فقہا سے محبت کرنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا بنایا۔ یہ اللہ کا کروڑ شکر احسان ہے کہ یہ ہدایت کا وہ روشن چراغ ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے مالک، اے پروردگار، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر چلا جس راستے کے چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، یعنی انعام والے تیرے محبوب بندوں کے راستے پر چلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اولیاء جو اس کے محبوب بندے ہیں ان کی محبت عطا فرمائی۔ ہم جب ان کے راستے پر چلنا ہے، جب ان کے راستے پر چلنا ہے تو ہمارے دل میں ان کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ بغیر محبت کے کسی چیز کو انسان اپنا نہیں سکتا، زبردستی کی کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں رہتی۔ جو چیز محبت سے اپناتا ہے وہ مرتے دم تک کے اس کے وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔ اب کسی نے اپنی جان بچانے کے ڈر سے کسی کی محبت کی حامی بھر لی ہے تو کیا وہ ہمیشہ اس سے محبت کرنے والا رہے گا؟ نہیں۔ ایک انسان اپنے دل سے کسی سے محبت کرتا، وہ مر بھی جائے گا مگر وہ محبت اس سے نہیں جائے گی۔ ایسے ہی اللہ نے ہمارے دلوں پر احسان فرمایا کہ اس کے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائے۔ وہ محبت ہی کا اثر ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے والے ہو گئے، عبادت کی طرف شوق اور رغبت رکھنے والے ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کرنے والے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادت سے محبت کرنے والا بنایا، عبادت سے غفلت کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ عبادت پر محبت اور اطاعت کرنے والا اللہ نے بنایا۔ اور ہم اپنی طاقت پر، اپنی حیثیت برابر اللہ کے عبادت میں مشغول ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کے 15 دن ہم سر سے گزر گئے، 15 روزے تو گزر گئے، اب اس 16ویں روزے میں ہم حاضر ہیں۔ اور اللہ کا فضل و احسان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ 5 جمعہ عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو 5 جمعہ ہوں گے، 4 جمعہ تو قائم ہے ہی، 5ویں جمعہ بھی اگر اللہ چاہے 30واں روزہ ہو جائے تو پھر جمعہ ہمیں مل جائے، اللہ کرم فرما دے۔ اصول کے چاند کے اصول سے دیکھا جائے تو اندازہ ہے کہ 5 جمعہ ہو سکتے ہیں، اور چاند دکھنا نہیں دکھنا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ چاہے تو نظر آ جائے، اللہ چاہے تو نظر نہ آئے، مگر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سال 5 جمعہ عطا فرمائے گا۔ جمعہ ویسے بھی بڑی عظمت والی، فضیلت والی، اہمیت کی کھڑی ہوتی ہے۔ جمعہ کا جو دن ہے وہ بڑی عظمت والا دن ہے، اور جمعہ کی جو شب ہے وہ بڑی عظمت والی شب، جمعہ کی جو رات ہے وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ بہت بزرگان دین نے اس سے متعلق تفصیل فرمایا،
بالخصوص حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کی فضیلت شب قدر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھی رکھی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ شب قدر جو رمضان کی ایک رات ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے سے زیادہ، 1000 مہینوں سے عبادت میں گزارنے سے زیادہ اور بہتر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس رات میں۔ خیر من الف شہر کہا گیا، یعنی جو 1000 مہینوں سے افضل رات بنائی گئی، اس رات سے بھی افضل کوئی رات ہے تو وہ شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، یعنی جمعہ کا دن نکلنے سے پہلے جو رات آتی ہے، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ ہے، وہ افضل ترین کہا گیا۔ اب اللہ نے ہمیں اس رمضان میں کتنی شب جمعہ عطا فرمائی، بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان مبارک راتوں میں اپنے وقت کو کیسے گزارا، عبادت میں اپنی طاقت پر کچھ نہ کچھ عبادت کی، یقیناً ہمارے لیے وہ عبادت بخشش اور رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبادت جو ہے بندوں کی، وہ عبادت جو کی جاتی ہے بندوں کی، وہ 7 طریقے سے انسان کے اعمال ہیں، اس پر 7 طریقے سے اس کا ثواب مرتب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال عند اللہ عز وجل 7۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک بندوں کے عمل 7 طریقے پر ہیں، 7 اس کے مختلف صورتیں ہیں، عمل کی 7 مختلف صورتیں ہیں، 7 صورتیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عملان موجبان، فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جو موجبان ہے، یعنی واجب ہے، جس کا بدلہ ہمارے لیے ملنا واجب ہے، یعنی یقینی ہے، ضروری ہے، وہ مل کر ہی رہے گا۔ وہ 2 کیا ہے؟ مومن ہے، ایمان والا ہے، اسے جنت ضرور ملے گا، اور اگر مشرک ہے، مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بت کی پوجا کرے، کسی بت کو خدا مانے یا خدا کے برابر جانے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ خدا کی ذات میں، صفت میں کسی دوسرے کو اس جیسا شریک ٹھہرائے، خدا جانے، معبود مانے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ یہ یقیناً جہنم میں جلایا جائے گا، جہنم میں ضرور جلے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس سے جنت ضرور ملے گی، جس پر جنت ملنا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ مومن ہونا، ایمان والا ہونا، ایمان والے کو یقیناً جنت ملے گی۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، یقیناً اسے جہنم ملے گی۔ اور پھر دوسرے وہ عملان لامثالہما، فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جو ان کے برابر ہونے ثواب ملتا ہے، جتنا عمل اتنا ہی اسے ثواب ملتا ہے۔ وعمل بعشر امثالہ، فرمایا کہ ایک وہ عمل ہے کہ جس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وعمل ب700، فرمایا کہ ایک عمل وہ ہے کہ جس کے بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ وعمل لا يعلم ثوابه الا اللہ عز وجل، فرماتے ہیں ایک وہ عمل ہے جس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ کیا کیا ہیں؟ سرکار حدیث میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، یعنی ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کے عبادت میں مخلص تھا، خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، کسی کو خدا نہیں بناتا تھا اللہ رب العزت کے سوا، وہ اللہ ہی کو معبود جانتا تھا، اسی کی عبادت کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اسے یقیناً جنت عطا فرمائے گا۔ وجبت لہ الجنہ، فرمایا اس کے لیے جنت
واجب ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ومن لقی اللہ قد اشرک وجبت لہ النار، فرمایا کہ اور وہ بندہ جو کل قیامت میں رب تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پہنچا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا تھا، یعنی کسی بت کی پوجا کرتا تھا یا کسی کو خدا کے برابر جانتا تھا، خدا کی ذات و صفات میں خدا کے جیسا جانتا تھا، مشرک بندہ تھا، تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، یعنی اسے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہی جلایا جائے گا۔ اور پھر ایک ہے وَمِنْ عَمَلٍ سَيِّئَةٍ جُزِئَ بِهَا، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ دیکھیں کس قدر رحیم ہے، کس قدر رحم فرمانے والا۔ کبھی کبھی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اس ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں دے دیتا ہے، تو 700 گناہ دے دیتا ہے، تو پھر اتنی نیکیاں دے دیتا ہے کہ خدا ہی جانے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ مگر اللہ مہربان و رحیم ہے، اپنے بندوں پر بالخصوص اس کے حبیب کی امت پر ایسا مہربان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس ایک گناہ کے بدلے میں اسے صرف ایک گناہ کا ہی بدلہ لکھا جاتا ہے۔ ایک گناہ کے بدلے میں 10 گناہ کا بدلہ لکھا جائے گا، ایسا نہیں۔ ایک گناہ کی سزا صرف ایک گناہ کے برابر، 10 گناہ کے برابر نہیں، 700 گناہ کے برابر نہیں، ایک گناہ کی سزا بس ایک گناہ کے برابر۔ پھر فرماتے ومن اراد ان يعمل حسنة فلم يعملها جزئ مثلها، فرمایا جزئ مثلها، فرمایا کہ اور اگر کسی بندے نے نیک عمل کا ارادہ کیا، صرف نیت کی اس نے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نیت کرنے پر اس عمل کو کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دیتا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات ہے، ان میں سے ایک نبی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اپنے علاقے کے لوگوں کو دیکھا بہت بھوکے تھے، فاقہ کے دن گزر رہے تھے، سوکھے کے دن گزر رہے تھے، پریشان تھے۔ اس نے سفر کرتے ہوئے اس نے ارادہ کیا، ایک ریت کا پہاڑ نما جو تھوڑا سا پیلا ہوتا ہے اس کو اس نے دیکھا، ایک ریت کے پہاڑ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کو دیکھا۔ اس نے دیکھنے کے بعد میں اس نے دل میں ارادہ کیا کاش کہ یہ پورے کا پورا کھانے کی چیز ہوتی، آٹا وغیرہ، اور اللہ مجھے دے دیتا، میں پورے کا پورا یہ غریب لوگوں میں جو بھوکے ہیں، جو میرے برادری ہیں، جو ہمارے ساتھ والے ہیں، سب میں بانٹ دیتا، میں اللہ کے نام پر اسے صدقہ کر دیتا۔ ارادہ کیا، چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی اتاری اور کہا کہ اے پیغمبر آپ اس بندے کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا اس پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے والے عمل کا اسے ثواب عطا فرمائے۔ جانے کے بعد میں اس بندے کے پاس وہ پیغمبر نے خوشخبری سنائی۔ خوشخبری سنانے کے بعد کہا کہ مبارک ہو، تمہاری قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ عمل کو قبول فرما لیا، ثواب عطا فرما دیا ہے تمہارا۔ وہ بندہ حیران و پریشان بہتے ہوئے آنسوؤں میں وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے تو وہ عمل کیا ہی نہیں، میں نے تو صرف نیت کی تھی کہ یہ کروں گا، میرا رب اس کو کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ صرف نیت کرتا ہے عمل کرنے کی تو کرنے کے برابر اسے ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے ارادہ کیا، نیت کی کہ ہم 100 روپے صدقہ کریں گے تو 100 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ جب کر دیں گے وہ اس میں ہم کس قدر مخلص ہوں گے، وہ 1 سے لے کر کے 10، 10 سے لے کر کے 700 گنا بڑھ کر کے اللہ کی مرضی عطا فرما سکتا، مگر صرف نیت پر برابر کا ثواب عطا فرما دیتا۔ مگر مہربانی دیکھیں، بندہ اگر گناہ کا ارادہ کر لیتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ بچائے مسلمانوں کو، گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے، گناہ کا خیال آتا ہے تو اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جب تک کہ بندہ گناہ کرتا نہیں ہے اسے گناہ کی سزا نہیں لکھی جاتی، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ کرتا بھی ہے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کا ہی سزا اس کے حق میں مقرر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں
اور اگر کوئی بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے 10 نیکیاں مل جاتی. ایک وہ ہے کہ جس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب پھر یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے. جسے ملنا ہے مل جائے گا، جس کو وہ دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، جسے نوازنا چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، جسے دینا چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے. اب پھر ومن انفق مالہ فی سبیل اللہ ضوعفت لہ نفقتہ الدرہم ب700 والدینار ب700 فرمایا گیا کہ اور اگر کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، یا مسلمانوں کے لیے نفع کا کوئی کام کیا، مسلمانوں کے لیے آسرا صاحبان راحت کا کوئی اچھا کام کیا، یعنی ہر نیک کام میں، اللہ کی رضا میں ہر نیک کام میں اس نے مال کو خرچ کیا، اللہ کے نزدیک 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم کا ثواب لکھا جاتا ہے. 1 دینار کے بدلے میں 700 دینار کا ثواب لکھا جاتا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے 1 روپیہ کے بدلے میں 700 روپیہ ہم سمجھ سکتے ہیں. 1 تولہ سونے کے بدلے میں 700 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی کے بدلے میں 700 تولہ چاندی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب پھر فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ، فرماتے ہیں اور روزہ بندہ جو اللہ کے لیے رکھتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا. یعنی جو 7 قسم کے عمل ہمارے ہیں، ان عملوں پر جو ثواب کی ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نزدیک کس طریقے سے عمل ہوتے ہیں. سب سے بھیانک چیز ہے جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلانے والی ہے، جو ہمیشہ آگ میں جلنے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے شرک کرنا اور کفر کرنا، ارتداد کرنا، دین سے پھر جانا، یا دین وہ جو اللہ نے جن چیزوں کو اس کے رسول پر بھیجا ان کا انکار کر دینا. مثال کے طور پر قرآن کا انکار کر دینا، رمضان المبارک کا انکار کر دینا، رمضان کو معاذ اللہ گالی بکنا. اس طریقے کے عمل ہوتے ہیں جو ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے، وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے. اللہ نے جو چیزیں بھیجی ہیں، جو دین اتارا ہے، اس دین کی ضروریات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. یعنی کفر و شرک میں جو بندہ مر جاتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جلنے والا ہوتا ہے. ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا، ہمیشہ اسے جہنم میں جلایا جائے گا. بت پرستی کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں جلایا جائے گا. سب سے پہلے بات یہ پیدا ہوتی ہے، آخر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کا ایک زمانہ گزرا. سب سے پہلے شرک کرنا کس نے شروع کیا؟ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اس کا رواج پڑھا. نوح علیہ السلام کی قوم سے اس کا رواج پڑھا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ فرمائی، بیان فرمائی، اور قرآنی آیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، ان میں ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلے کس نے وہ شرک کیا ہے، کس نے اس کا یہ عمل کیا ہے، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. وہ ایک شخص تھا ود، اس کو کہا جاتا ہے، ایک شخص تھا سوا، ایک شخص تھا یغوث، ایک شخص تھا یعوق، ایک شخص تھا نصر. یہ لوگ تھے اس زمانے کے، ان کے گمان میں وہ نیک لوگ تھے. وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ وہ نیک لوگ ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یعنی یہ ود و سوا، یغوث و یعوق و نصر،
یہ لوگ تھے کہ جن کے بتوں کو سب سے پہلے بنایا گیا اور ان کی پوجا سب سے پہلے کی جانے لگی. دنیا میں سب سے پہلے بت ان لوگوں کے بنے، اس کے بعد میں وہ بت پرستی کو اس کے ذیلی شکلیں ملتی گئیں اور اس میں طرح طرح کی شکلیں بنتی گئیں، طرح طرح کی ہوتی گئی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ شریف کا جب وقت آتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا جب مقام آ گیا ہے تو کعبۃ اللہ شریف میں اس وقت پر 360 سے زائد بت رکھے ہوئے تھے، تقریباً 500 کے قریب بت رکھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک بت تھا جو کعبۃ اللہ کی چھت پر نصب تھا، جسے حبل کہا جاتا ہے. وہ سب سے بڑا بت اسے سمجھا جاتا تھا، الہ الکبیر کے نام سے اسے وہ لوگ جانتے تھے، سب سے بڑا خدا معاذ اللہ وہ کہا کرتے تھے. مگر جب فتح مکہ کا وقت ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فاتح بن کر کے کعبۃ اللہ شریف کے پاس جب آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. آپ نے بلانے کے بعد میں کہا کہ علی جھک جاؤ، میں تمہارے کاندھے پر کھڑے ہو جاتا ہوں اور ان بتوں کو گرا دیتا ہوں. حضرت مولا علی کھڑے ہو بیٹھ جاتے ہیں، سرکار ان کے کاندھے پر قدم رکھ کر کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اس بوجھ کو جو ثقل نبوت ہے، وہ جو نبوت کا ثقل ہے، وہ منشاء الہی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت پر وزن کو حضرت مولا علی اٹھا نہ سکے، مولا علی اس کو اٹھا نہ سکے. سرکار پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، اب تم میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ اور بتوں کو گراتے چلے جاؤ. اب دیکھیں کیا قسمت حضرت مولا علی نے پائی. پیدا بھی ہوئے ہیں تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور اس کعبے کو صاف کرنے کا جب وقت آ رہا ہے بتوں سے، تو رسول اللہ کے کاندھے پر سوار ہو کر کے بتوں کو صاف فرما رہے ہیں. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے. کسی کسی کو اللہ تبارک و تعالی الگ انوکھی نرالی شان سے نواز دیتا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے، رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے کاندھے پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف و پاکیزہ فرمایا. اب شان یہ ہوتی ہے کہ بھئی آدمی کا ایک حال ہوتا، کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، ہم ہمارے بچوں کو اگر کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے چھتوں سے لگی ہوئی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اونچی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر حضرت مولا علی کو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو پکڑنے کی سکت دوش مصطفیٰ پر سوار ہونے کی حالت میں عطا فرمایا، وہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے لو خیر علی ان امسک النجوم فی السماء لمسکتها، فرماتے ہیں اگر مجھے اجازت مل جاتی کہ آسمان کے ستاروں کو پکڑ لو تو میں ضرور پکڑ پاتا. یعنی وہ شان انہیں عطا فرمائی گئی. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہیں. حال یہ ہے کہ آسمان کے ستارے بھی ان کے دست میں سماتے نظر آ رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو جب ان کے شہزادوں کا، جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی، فرماتے ہیں اللہ کے بنائے سارے عالم، چاہے وہ عالم مریخ ہو یا چاہے دوسرے عالم ہو، سارے میرے حکم کے تابع فرما دیے گئے ہیں، اور میں ان تمام عالم کا مشاہدہ ایسا کرتا ہوں جیسا ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھا تھا. جب ان کے شہزادوں کی یہ شان ہے، انہی کا خون جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جب ان کی یہ شان ہے تو ان کے جد اعلیٰ، ان کے آقا و مولا، مولا و مولا ملجا، شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار کی شان کا کیا حال ہوگا. جب ہم حضرت غوث اعظم کی شان و عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حسنین کریمین کی شان و عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، حضرت حیدر کرار کی شان و عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو کہاں پھر سید الانبیاء والمرسلین کی شان و عظمت کا اندازہ لگا سکیں گے. عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتا دیا
کہ انسان کا سب سے بھیانک عمل شرک و کفر ہے، اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے۔ سب سے عظیم عمل ایمان ہے، ایمان کے بعد اس کے عملوں سے اس کو ثواب ملتا ہے، مرتب ہوتا ہے۔ وہ کئی طریقے پر ہے، ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے، یا پھر 10 ہوتا ہے، یا پھر 100، یا پھر اللہ ہی جانے کہ وہ کتنا ثواب ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا ثواب اس کا ہے۔ اس وہ ثواب کا عمل کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے جیسے اللہ نے رمضان المبارک میں فرض فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہمارا آپ اسی مبارک مہینے میں گزر رہے ہیں کہ جس میں عمل صالح نیک کرنے کا ثواب یہ ہے، روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ ہی اس کی حد جانے، اللہ ہی اس کا اندازہ جانے، ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ اور وہ تو ہمیں کل قیامت میں پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق کو صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، ہم میں جو قرض دار ہونے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، مولا کرم فرما، تو رحیم ہے، مولا رحم فرما۔ مولا دنیا اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں بچوں کے لیے اسباب و سہارے و نگہبان مہیا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی مدد فرما، اسلام کا غلبہ عطا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔